کھجوریں ہیں، کنیزیں ہیں، یہ سب کچھ پیغمبر کو دینا چاہتے ہو جو سب کچھ تمہیں پیغمبر کے صدقے میں ملا ہے؟ پیغمبر کہیں گے نہیں میرے سامنے بیٹھ کے مجھ کو ہی دینے کی بات کرتے ہو، جبکہ جو کچھ بھی تجھے ملا ہے لولا کا مالک میں ہوں، وجہ تخلیق کائنات میں پیغمبر ہوں، میں نہ ہوتا تم ہی نہ ہوتے، ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو ایسے بات ہے کہ ایک آدمی سے میں ابھی 1000 روپیہ ادھار لے کے جیب میں ڈال کے اسی وقت اس سے کہوں کچھ چاہیے، اس کو جتلانے والی بات ہے۔ پیغمبر اپنی عصمت کی محفل میں ارشاد فرماتے ہیں تم لوگ جن کی کوئی ایک حیوان سے زیادہ بھی حیثیت نہیں تھی بلکہ حیوان کی حیثیت تم سے کہیں زیادہ تھی، توجہ کیجئے گا، میں محمد نے تمہاری زبان پہ 2 ایسے کلمے جاری کیے، وہی ہاتھ جن سے کوئی چیز لے کے کھاتا نہیں تھا، تم اسلام کی وجہ سے اتنے محترم ہو گئے کہ وہ ہاتھ لوگ چومنے لگ گئے۔ لا الہ الا اللہ تمہاری زبان پہ جاری ہو گیا، تمہاری روح کے ساتھ تمہارا بدن بھی پاک ہو گیا، تمہاری یہ حیثیت مجھے دینا چاہتے ہو؟ اسی پہ ایک لفظ کہنا میں نے، پوری توجہ، اس 23 سالہ تبلیغ میں جس میں میں نے وضو سے لے کے، توجہ میری طرف، وضو سے لے کے نماز تک، طہارت سے لے کے ناپاکی تک، ہر ایک چیز میں نے تم کو بتائی ہے، مسواک کس وقت کرنی ہے، ٹوائلٹ کیسے جانا ہے، بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اس ذات توحید کو کیا سمجھنا ہے، میرا کیا مقام ہے، میری آل کا کیا مقام ہے، کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ہر ایک چیز جس کو فضیلت کہا جا سکتا ہے تب بنی ہے جب محمد کے وجود سے وہ مس ہوئی ہے، اس وقت تک کائنات میں کوئی فضیلت نہیں بن سکی جب تک مجھ محمد نے اس کو اپنایا نہیں ہے۔ تم مجھے دینا چاہتے ہو، اور یاد رکھو اگر یہی مال جو تم مجھے دینا چاہ رہے ہو میری خدیجہ کے پاس کام نہیں تھا، یہی ایک لفظ کہوں گا اگر آپ کے ذہن میرے ساتھ ہیں، جو مال تم مجھے دینا چاہتے ہو یہ سب میری خدیجہ کی خیرات ہے۔ تمہیں پتہ ہے خدیجہ کس ملکہ کا نام ہے؟ جس معاشرے میں عورت سے بات کرنا توہین سمجھا جاتا تھا، عورت سے کہیں زیادہ حیوان کی عزت کی جاتی تھی، لوگ زندہ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اس معاشرے میں اس پاک معظمہ کو ملکۃ العرب کہتے تھے، اور اتنی پاک بی بی، اتنی مالدار بی بی، اتنی جاہ و جلال والی بی بی، آج کے اس گاؤں میں اگر کسی کے پاس بہت مہنگی گاڑی ہو تو ہم بہت نام لیتے ہیں، فلاں صاحب کے پاس بہت مہنگی گاڑی ہے، عرب کے دور میں جس کے پاس سرخ بالوں والا ایک اونٹ ہوتا تو اس کو بڑا مالدار حساب کیا جاتا تھا۔ میری مخدومہ کے پاس اس دور میں جس دور میں لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا 100 سرخ بالوں والا اونٹ تھا، مال کی حساب نہیں ہے، تجارت کتنے اونٹوں پہ تھی وقت نہیں، میں گنجائش نہیں بتا سکوں، صرف مخدومہ کی عظمت کا ایک جملہ کہتا ہوں، اتنی معظمہ بی بی ہے، پورے عرب کی اکانومی تجارت مخدومہ کے محل میں طے پاتی تھی، پردہ عصمت اویزاں ہو جاتا، مخدومہ اندر بیٹھ جاتی، پورے عرب کے تاجر پردے کی اس طرف بیٹھ جاتے۔ مخدومہ اس سال کس چیز کا کاروبار ہے؟ جو مخدومہ کی زبان سے نکل جاتا، پتہ نہیں آپ کیا سنیں گے، جو بھی مخدومہ ریٹ نکال دیتی، فلاں بازار فلاں جگہ پہ، فلاں چیز فلاں جگہ پہ، مجھے یوں کہنا چاہیے پورے عرب کا وقت مخدومہ کی زبان کی حرکت کا نام تھا۔ اتنا مال کہ حساب نہیں، وہ لوگ جو اسلام لانے سے پہلے جن کے تن پہ صرف ایک لباس تھا، توجہ میری طرف، اسلام لا کے وہی پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے کہتے ہیں ہم تجھے اجر دینا چاہتے ہیں، ہم کچھ دینا چاہتے ہیں۔ پیغمبر نے سوال کیا جب تم اسلام لے کے آئے تھے تمہارے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں تھا، سوائے ایک لباس کے تھا کچھ نہیں، یہ ملا تو کہاں سے ملا؟ پوری توجہ، یہ ملا تو کہاں سے ملا؟ میں سیدہ کی زبان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب امیر کائنات جنگ لڑ کے گھر
آتے تھے تو سیدہ کہتے ہیں یا علی جو تمہارے ساتھ جنگ لڑنے جاتے ہیں ان کے بچے تو سونے کے سکوں سے کھیلتے ہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا کچھ نہیں۔ اس وقت امیر کائنات نے فرمایا وہ سکوں کے لیے لڑتے ہیں، میں ذات توحید کے لیے لڑتا ہوں۔ وہ سکوں کے لیے لڑتے ہیں، میں ذات توحید کے لیے لڑتا ہوں۔ اتنی امیر بی بی، ایک جملہ بات ختم۔ مکہ کی عورتوں نے تانا دیا، مخدومہ کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ اتنا جاہو جلال، دولت مند، ثروت مند، عزت۔ شعیب ابی طالب میں 3 سال گزر گئے پتے کھاتے ہوئے، جاتی مرتبہ کفن بھی نصیب نہیں ہے۔ جن لوگوں کی تاریخ پہ نظر ہے، پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، مخدومہ نے بہت مشکل دن دیکھے۔ مخدومہ کیا ملا محمد سے شادی کر کے؟ مخدومہ مسکرا کے فرماتی ہے پگلی تم کیا جانو مجھے کیا نہیں ملا، جو زمانے کو نہیں ملا وہ مجھے خدیجہ کو ملا ہے۔ پورے زمانے کی حکومت، دولت، عزت، جلال ایک طرف، زہرا جیسی خاتون کی ماں بن جانا ایک طرف۔ مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے اس وقت جب ایک مرتبہ مجھ کو زہرا ماں کہتی۔ کس کو یہ قسمت ہے، کس کو یہ نصیب ہے زہرا جیسی خاتون کی ماں بن جائے۔ نبوت سے امامت کے درمیان قبلہ فرما رہے ہیں ان کی خاطر ہر چیز خدیجہ فرماتی ہے مجھے بھول جاتی ہے جب مجھے زہرا ایک مرتبہ ماں کہتی۔ عام مخدومہ نہیں ہے زہرا، جناب خدیجہ فرماتی ہیں ہر چیز کو پا لینا اور بات ہے، زہرا جیسی بیٹی کی ماں بن جانا اور بات۔ کس کو یہ شرف ہے کہ وہ سیدہ کی ماں بن جائے؟ نبوت سے امامت تلک کا پل عصمت ہے زہرا، بلکہ یوں کہہ دوں میں 1,24,000 انبیاء کی نبوت، عصمت، ہدایت، طہارت تب منتقل ہوتی ہے امامت کی طرف جب سیدہ ہو۔ مرکز کائنات ہے سیدہ، محور کائنات ہے سیدہ۔ جو لوگ ابھی بھی پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ کا راز ہے سیدہ۔ اللہ کے پاس 2 ہی عہدے تھے، نبوت و امامت۔ نبوت و امامت، توجہ میری طرف، نبوت و امامت دونوں کو ظاہر کر کے دونوں کو سیدہ کا محتاج بنا دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ آخری 2 منٹ مجلس تمام، قبلہ آپ کو بہت مستفید کریں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 3 سپارہ پہلی آیت ہے۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا جب اللہ معصوم خلق کر رہا ہے پھر بعض نبیوں کو بعض پہ کیوں فضیلت دی؟ سنو گے جب آپ، میرے معصوم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے وجود سیدہ کو انبیاء کے درمیان رکھا، وجود سیدہ کو انبیاء کے درمیان رکھا۔ پھر سن لو، وجود سیدہ کو انبیاء کے درمیان رکھا۔ جس نبی کو سیدہ کی معرفت زیادہ ہوتی گی اللہ رتبے بلند کرتا گیا۔ کائنات کا مرکز ہے سیدہ۔ کاش آج ہم سے کوئی مسلمان یہ پوچھ لے، یہ تو بہت کہتے ہیں آپ کافر ہیں، روتے ہیں، مشرک ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، کوئی یہ پوچھ لے علی کے در پہ یہ خون کس بی بی کا ہے، کوئی ہم سے یہ پوچھ لے یہ در و دیوار کے درمیان کس بی بی کو پیس دیا گیا۔ ایک بندے نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، قبلہ تشریف فرما ہے، منبر کی توہین ہے نام لینا میرے عقیدے کے مطابق۔ ایک بندے نے شام کے بندے کو خط لکھا جس کو دنیا سیدۃ النساء العالمین کہتی ہے، میں نے اس کو ایسا تماچا مارا ہے اس کے کانوں کے گوشوارے ٹوٹ گئے۔ میرے مولا امام حسن 50 سالہ زندگی تک اس گلی سے نہیں گزرے جس گلی میں سیدہ کو مارا گیا۔ مولا فرماتے جب میں گزرتا ہوں مجھے میری ماں پتھروں کے نیچے نظر آتی۔ اللہ